نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ طہارت یعنی کہ پاکی کیا ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے، اور غسل کب فرض ہوتا ہے، کون کون سے لوگ ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ناپاک ہیں کیا ان کا جھوٹا کھانا یا پانی دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے متعلق آج میں آپ سبھی کو بہت سارے مسائل بتاؤں گی، اور میں آپ سبھی سے امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی ویڈیو ضرور پورا دیکھیں گے اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے ستھروں کو، یعنی وہ لوگ جو پاک صاف رہا کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے جس میں ہمیں پاک رہنے پر آدھے ایمان کے مکمل ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بنی الدین علی النظافہ، یعنی دین کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ بہت سارے جائز کام جو ہم پر اس وقت جائز نہیں ہوتے جب ہم ناپاک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ناپاکی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا اور پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ غسل 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یعنی ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی صورت اگر پائی جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ہر ایک کی بقدر تھوڑی تفصیل بتاؤں گی۔ پہلا ہے منی کے خارج ہونے سے، یعنی مرد نے عورت کو چھوا یا دیکھا، یا صرف عورت کی تصور سے ہی مرد کو لطف آنے لگا جس کی وجہ سے اس کی منی اگر خارج ہو گئی تو پھر غسل فرض ہو گیا، چاہے سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو۔ اسی طرح عورت نے مرد کو چھوا یا دیکھا یا اس کا خیال آیا جس کی وجہ سے لذت محسوس ہوئی اور منی خارج ہوئی تو عورت پر بھی غسل فرض ہو گیا۔ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر مزے کے ساتھ منی اپنے مقام سے نکلے گی، لذت کے ساتھ نکلے گی، تو عورت ہو یا مرد ہو غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، جسے نائٹ فال بھی کہتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں فرماتا، جب عورت کو احتلام ہو جائے یعنی وہ مرد کو خواب میں دیکھے تو اس کے لیے بھی غسل ضروری ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ تری یعنی گیلا پن دیکھے تو غسل کرے۔ نائٹ فال یعنی احتلام، جب انسان نیند میں ہوتا ہے، خواب میں ہوتا ہے، خواب میں اگر اس نے کچھ ایسے مناظر دیکھ لیے جس کی وجہ سے اس کو لذت محسوس ہوئی، اور اٹھنے کے بعد اس نے اگر تری دیکھی، گیلا پن دیکھا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور میں یہاں ایک اور ضروری مسئلہ بتانا چاہوں گی کہ اگر خواب یاد نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، خواب کیا دیکھا ہے یہ خواب یاد نہیں، لیکن اگر کپڑے میں تری پائی گئی تو ان دونوں پر غسل کرنا ضروری ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور ایک اور ضروری بات میں بتانا چاہوں گی کہ اگر خواب میں ایسے مناظر دیکھے جس میں مرد نے عورت کو دیکھا، عورت نے مرد کو دیکھا اور لطف اندوز ہوئے، لیکن اٹھنے کے بعد جب کپڑے کو دیکھا تو کپڑا بالکل سوکھا تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی تری نہیں پائی، تو پھر غسل واجب فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں شرط ہے منی کا خارج ہونا۔ جب منی خارج ہی نہیں ہوئی، اگرچہ خواب دیکھا ہی کیوں نہ ہو، غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں تھا اور احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نہ ہی روزے میں کوئی خرابی آئی، لیکن غسل فرض ہو گیا۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تیسرا مباشرت کرنے سے، یعنی مرد نے عورت سے جماع کیا، ہم بستری کی اور اپنے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مباشرت کرنے سے یعنی مرد اور عورت جب آپس میں تعلقات قائم کریں تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور شرط ہے منی کا خارج ہونا۔ چوتھا نمبر جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حیض کے بعد عورت کو حیض کا خون آنا بند ہو جائے، یعنی جب پیریڈز ختم ہو جائیں تو اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جس کے بعد غسل فرض ہوتا ہے وہ نفاس ہے، یعنی نفاس کے بعد عورت کو بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اس خون کے بند ہو جانے کے بعد عورت کو غسل کرنا فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں چند باتیں مشہور ہو گئی ہیں حاملہ عورتوں کے حوالے سے، عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے ان کے حوالے سے، کہ بچہ جننے کے بعد 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، یعنی 40 دن کے بعد ہی وہ پاک ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اگر نفاس کا خون اسے 10 دن میں بند ہو جاتا ہے تو 10 دن کے بعد 11ویں دن سے وہ عورت پاک ہو جائے گی۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن بتائی گئی ہے، یعنی اگر خون لگاتار آ ہی رہا ہے تو 40 دن نفاس مانا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی بعد میں بھی اگر جاری ہے تو 40 دن کے بعد جتنے بھی دن آئے خون وہ نفاس نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ تو تھی وہ 5 چیزیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب میں چند ضروری مسائل سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گی جن کا ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ نمبر 1، منی وہ ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی بھی چند کیفیات ہیں۔ ایک تو ہے منی جو کہ خواہش کے ساتھ نکلے، اس کو منی کہیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے مزی۔ مزی وہ ہے جو بغیر مزہ کے ایسے ہی ظاہر ہو جائے، وہ ایک چپچپا سا پانی ہوتا ہے، کبھی قبض کی وجہ سے اور کبھی ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے بھی نکلتا ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ہے ودی، یعنی گاڑھے پیشاب کو کہتے ہیں، جو کہ غالباً دیکھنے میں دودھ کی طرح ہوتا ہے، جس کو عام طور پر وائٹ ڈسچارج بھی کہتے ہیں۔ جن عورتوں کو بہت زیادہ وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے ان کے لیے میں یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہوں گی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، وہ ناپاک نہیں بلکہ وہ پاک ہی ہیں، ان پر نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، وہ نماز ادا کرے، روزے ادا کرے، لیکن ایک کنڈیشن ہے ان کے لیے، جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا، اسی طرح سے اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو وائٹ ڈسچارج کی پرابلم ہے تو ہر نماز کے بعد اسے، یعنی ہر نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا۔ عصر کا وقت ہے تو نیا وضو کر کے پڑھے، اگرچہ وضو رہ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، پھر بھی مغرب کے وقت آتے ہی دوبارہ وضو کرے، تب جا کر نماز پڑھے، کیونکہ عصر کا وقت ختم ہوا، وضو بھی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ختم ہوا، وضو ختم ہوا، نئے نماز کا وقت داخل ہوا، نیا وضو کر کے نماز پڑھیں۔ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، جبکہ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر منی اتنی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے ساتھ یا ویسے ہی کچھ قطرے بغیر شہوت کے نکل آئیں تو غسل فرض نہ ہوا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اگر پیشاب کرتے وقت اگر کچھ قطرے ظاہر ہو گئے، نکل گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہے بیماری کی وجہ سے منی کا نکلنا، کسی نے بوجھ اٹھایا یا اونچائی سے نیچے گر گیا یا بیماری کی وجہ سے بغیر کسی مزے، بغیر کسی لطف کے اگر منی نکل گئی تو غسل فرض نہیں ہوا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں شرط لگائی گئی ہے شہوت کا پایا جانا، اور ان چیزوں میں شہوت کا دور دور تک نام و نشان نہیں، اس وجہ سے غسل تو فرض نہیں ہوگا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کے ساتھ منی کا نکلنا، اگر کسی نے پیشاب کیا اور منی نکلی تو دیکھا جائے کہ اس وقت عضو تناسل میں تناؤ تھا یا نہیں تھا، اگر تناؤ تھا تو غسل فرض ہو گیا، اور اگر تناؤ نہیں تھا تو بغیر کسی مزے کے پیشاب کے ساتھ جب منی نکلی ہے تو غسل فرض نہیں ہوا، صرف وضو کرنے سے نماز جائز ہو جائے گی۔
اب میں یہاں ایک ضروری مسئلہ بتانا چاہوں گی کہ مرد اور عورت ایک بستر پر سوئے لیکن مباشرت نہیں کی، صبح بیدار ہونے کے بعد بستر پر منی کے دھبے کا نشان پایا، مرد اور عورت دونوں کو یاد نہیں کہ دونوں میں سے کس کو احتلام ہوا ہے، تو اب اس دھبے کو دیکھیں، اگر وہ دھبا لمبا سفید رنگ کا اور گندا سا ہے تو مرد پر غسل فرض ہوا، یعنی مرد کو احتلام ہوا، اور اگر وہ دھبا گول پتلا اور پیلے رنگ کا ہے تو عورت پر غسل فرض ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مرد عورت ایک بستر پر سوئے، بیداری کے بعد بستر پر منی کا نشان پایا گیا اور ان میں سے کسی کو احتلام یاد نہیں، تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں غسل کر لیں، یہی صحیح ہے۔ مباشرت کے بعد عورت نے جب غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد اس کی شرمگاہ سے اگر اس کے شوہر کی منی خارج ہو رہی ہے تو پھر اس پر دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن وضو البتہ ٹوٹ جائے گا۔ جو لوگ ناپاک ہیں ان کے لیے چند باتیں حرام ہیں جو میں یہاں بتانا چاہوں گی۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن کریم کو چھونا، بغیر دیکھے یا زبانی قرآن مجید کی کسی آیت کا پڑھنا یا لکھنا، یا ایسی انگوٹھی پہننا یا چھونا جس پر قرآن کی کوئی آیت یا عدد یا حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوں، دینی کتابیں جیسے کہ حدیث کی کتابیں، تفسیر اور فقہ وغیرہ کی کتابیں چھونا، یہ سب حرام ہے۔ اگر قرآن کریم جزدان میں ہو یا رومال اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو اس پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، لیکن اگر قرآن کی کوئی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی، صرف تبرک کے لیے بسم اللہ، الحمدللہ یا سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو حرج نہیں۔ اگر قرآن کی نیت کر کے پڑھا ہے تب پھر حرام ہے۔ اسی طرح درود شریف اور کلمہ وغیرہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اب میں بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ ناپاکی کے حالت میں ہیں، جن پر غسل فرض ہے، ان کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ ناپاک مرد ہو یا عورت کا، مرد کا، دونوں کے جوٹے کے بارے میں جو مسئلہ ہے میں وہ بتاؤں گی۔ مرد ناپاک ہو یا عورت ناپاک ہو، اسی طرح سے عورت حیض والی ہو یا نفاس والی ہو، اس کا جوٹا پاک ہے۔ اسی طرح سے اس کا پسینہ یا تھوک کسی کپڑے یا جسم سے لگ جائے تو وہ بھی ناپاک نہیں۔ کچھ لوگ ناپاک ہوتے ہیں لیکن خود کو ناپاک نہیں سمجھتے اور نماز پڑھ لیتے ہیں، تو رات میں اگر صحبت کی ہو تو نماز فجر سے پہلے، اور اگر دن میں صحبت کی ہو تو اگلی نماز سے پہلے غسل کر لیں تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے اور زیادہ وقت تک ناپاکی کی حالت میں نہ رہنا پڑے کہ ناپاک شخص سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں قدم قدم پر ایسے مرد بھی ملیں گے اور ایسی عورتیں بھی ملیں گے کہ جن کو ہم اگر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنے کو کہیں یا کچھ دین کی باتیں کہیں تو پھر وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ابھی میرا غسل باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیں، کیونکہ جو لوگ بعد از جنابت یعنی شہوت کے بعد، جب صحبت کے بعد فوراً غسل کر لیتے ہیں یا جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لیتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ملیں گے۔ غسل کی ضرورت ہے اور وقت کم ہے۔ اگر غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں تیمم کر کے گھر پر ہی نماز پڑھ لے اور پھر بعد میں جب غسل کرے تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ اس طرح سے نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور قضا بھی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں ناپاک لوگ ہوں اس کا کیا حکم ہے؟ اکثر مرد اور عورتیں شرم و حیا سے غسل نہیں کرتے اور ناپاکی کی حالت میں کئی دن گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی نحوست کی بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں ناپاک مرد یا عورت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں نحوست اور بے برکتی آ جاتی ہے، کاروبار رزق میں برکت جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، مفلسی غربت تنگ دستی کا بسیرا ہو جاتا ہے اور گھر جو ہے طرح طرح کے آفات کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ غسل سے پہلے بال کاٹنا۔ غسل سے پہلے ناپاکی کی حالت میں زیر ناف کا جو بال ہے یا بغل کے جو بال ہیں، اسی طرح سر کے بال، ناک کے اندر کے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں کہ یہ مکروہ ہے اور اس سے سخت بری لا علاج بیماری کے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ان چیزوں کو صاف کریں تو غسل کرنے کے بعد کریں۔
احیاء العلوم میں ہے کہ ناپاک حالت میں زیر ناف بال، ناخون، سر کے بال وغیرہ کاٹنا منع ہے، کیونکہ آخرت میں تمام اجزاء اس کے پاس واپس آئیں گے تو ناپاک اجزاء کا ملنا اچھا نہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ ہر بال انسان سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کرے گا، یعنی وہ پوچھے گا کہ کیا میں تجھے اتنا ناپسند تھا کہ تو نے ناپاکی کی حالت میں مجھے اپنے جسم سے دور کیا۔ ایک اور ضروری مسئلہ میں بتانا چاہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل خان بریلوی علیہ رحمت الرضوان نقل فرماتے ہیں، بدھ کے دن ناخن کترنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن ناخن نہ کترا کرو کہ اس سے کوڑھ ہونے کا خطرہ ہے۔ کوڑھ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت جب غسل کریں، جب وہ ناپاک ہوں اور پاکی کے لیے غسل کر رہے ہوں، تو ضروری ہے کہ وہ جو لباس پہنے ہوئے تھے ان میں اگر ناپاکی لگی ہے، کپڑے اگر ناپاک ہیں تو ان کپڑوں کو بھی پاک کرے۔ کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کپڑا جس پر نجاست یعنی گندگی لگی ہو اس پر پہلے صاف پانی بہا کر کے خوب اچھی طرح سے ملے، پھر کپڑے کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں، پھر دوسرا صاف پانی لیں اور کپڑے پر بہائیں، پھر صابن یا سرف وغیرہ سے اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر کپڑے کو نچوڑ لیں اور تیسری مرتبہ صاف پانی سے کپڑے کو دھو ڈالیں، کپڑے کو ڈبا کر کے پانی بہائیں اور پھر نچوڑ لیں۔ اب آپ کا کپڑا شرعی اعتبار سے پاک ہو گیا ہے، یعنی 3 مرتبہ نیا پانی لینا، 3 مرتبہ اچھے سے کپڑے کو نچوڑنا یہ ضروری ہے۔ اگر کپڑا ناپاک ہے تو نجاست اگر پتلی ہے تو کپڑا 3 مرتبہ دھونے اور 3 بار اچھی طرح نچوڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ کپڑے کو اچھی طرح نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار اپنی پوری طاقت سے اس کو نچوڑے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑ رہے ہیں کہ کپڑا خراب نہ ہو جائے تو شریعت کے مطابق کپڑا پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر ایک شخص نے ناپاک کپڑے دھو کر کے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ایک دوسرا شخص ایسا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اگر وہ نچوڑے تو 1-2 بوند زیادہ ٹپک سکتے ہیں تو وہ کپڑا پہلے والے شخص کے لیے پاک ہے اور اس دوسرے طاقتور شخص کے لیے ناپاک ہے، کیونکہ دوسرا شخص پہلے سے زیادہ طاقت والا تھا۔ اگر یہ خود دھوتا اور نچوڑتا تو کپڑا اس کے لیے اور پہلے شخص کے لیے بھی پاک ہو جاتا۔ اس مسئلے سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرد کو اپنے ناپاک کپڑے خود ہی دھونے چاہیے، بیوی سے نہ دھلوائیں، کیونکہ عام طور پر عورت کی طاقت مرد کی طاقت سے کم ہوتی ہے۔ اگر مرد خود نچوڑے تو 1-2 بوندے کپڑے سے نکال ہی سکتا ہے، اس لیے مرد کے حق میں کپڑے ناپاک ہی ہوں گے جبکہ بیوی نے ناپاک کپڑے دھوئے ہوں۔ لیکن کسی کی بیوی اگر مرد سے زیادہ طاقتور ہو تو ضروری ہے کہ پھر وہ عورت ہی کپڑے کو دھوئے، اچھے سے نچوڑے، تو پھر وہ کپڑا مرد کے لیے پاک ہوگا۔ اب میں آپ کو غسل کا طریقہ بتانا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، یعنی اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد مباشرت کے بعد غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے بھی پانی گزرتا ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھ، اس بندے کی طرف دیکھ کہ سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اسے میرے پروردگار ہونے کا یقین ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، غسل کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت بندوں کو بخش دیتا ہے۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض چھوٹ گیا چاہے سمندر میں بھی نہا لیں غسل نہیں ہوگا اور اسلامی شریعت کے مطابق ناپاک ہی رہے گا۔ غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پہلا ہے غرغرہ کرنا، یعنی منہ بھر کر کے پانی منہ میں لینا اور غرغرہ
غرغرہ کرنا اس طرح کے حلق کا آخری حصہ، دانتوں کی کھڑکیاں، مسوڑے وغیرہ سب کے اندر سے پانی بہ جائے۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اسے نکالنا ضروری ہے، اگر وہاں پانی نہ لگا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر روزے دار ہو تو غرغرہ نہ کرے، صرف کلی کرے۔ اگر غلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر روزے دار نے غرغرہ کیا ہے جانتے ہوئے کہ وہ روزے دار ہے اور پانی حلق کے نیچے سے اگر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کوئی شخص پان، گٹکا وغیرہ کھاتا ہے اور چونا کتھا دانتوں کی جڑوں میں ایسا جم گیا کہ اس کا چھڑانا بہت زیادہ نقصان کا سبب ہے تو اس کے لیے معاف ہے۔ اگر بغیر کسی نقصان کے چھڑا سکتا ہے تو چھڑانا واجب ہے، بغیر اس کے چھڑائے غسل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو غسل میں فرض ہے وہ ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا۔ ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ناک کی گندگی کو انگلی سے اچھی طرح نکالے، پانی ناک کی ہڈی تک لگنا چاہیے اور ناک میں پانی محسوس ہونے لگے، تب پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے ناک کے اندر پانی چلا گیا ہے اور ناک اچھے سے صاف ہو گئی۔ داہنے ہاتھ سے ناک کے اندر پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ تیسرا ہے تمام بدن پر پانی بہانا، یعنی بدن کا جو ظاہری حصہ ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ تمام بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ بغل، زیر ناف، کان کے سوراخ وغیرہ ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے۔ یہ تھے غسل کے فرائض۔ اب میں غسل کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گی۔ جب غسل کرنا ہو تو غسل کے لیے سب سے پہلی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنا سنت ہے، اگر نہیں بھی کیا تو غسل ہو جائے گا۔ غسل کی نیت میں بتا دوں، مرد ہو یا عورت ہے جو بھی غسل کرے تو وہ یہ نیت کر لے اپنے دل میں کہ میں پاک ہونے اور نماز کے جائز ہونے کے واسطے غسل کر رہا ہوں یا غسل کر رہی ہوں۔ نیت کے بعد پہلے دونوں ہاتھ گٹوں یعنی کلائی سمیت 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر شرمگاہ اور اس کے اطراف کے حصوں کو اچھی طرح سے صاف کر لے، چاہے وہاں گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، دھونا ضروری ہے۔ پھر بدن پر جہاں جہاں گندگی ہو ان جگہوں کو دھو کر کے صاف کر لیں۔ اس کے بعد غرارہ کر کے پانی حلق کے آخری حصے، دانتوں کی کھڑکیوں، مسوڑوں وغیرہ میں بہ جائے۔ کوئی چیز دانتوں میں اگر اٹکی ہوئی ہو تو لکڑی وغیرہ سے اس کو نکال کر صاف کر لیں۔ پھر ناک میں پانی ڈالیں اس طرح سے کہ ناک کے آخری حصے یعنی ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے اور وہ ناک میں ہلکا تیز معلوم ہو۔ پھر چہرے کو دھوئیں اس طرح کے پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ پھر 3 مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھوں پر پانی بہائیں، پھر سر کا مسح کریں جس طرح وضو میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی ملیں اور خاص کر کے سردیوں کے موسم میں، کیونکہ سردی کے موسم میں اگر پانی کو ہاتھوں سے نہیں ملا جائے تو بہت سارے جسم کے حصے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا۔ پھر 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ سیدھے مونڈے پر اور 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، یعنی پہلے 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور جسم کو ملتا جائے اس طرح کہ بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ سر کے بال کی جڑوں، بغل میں، شرمگاہ اور اس کے آس پاس کے حصوں پر ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے کان کی بالی، ناک کی نتھنی وغیرہ کو گھما گھما کر کے پانی پہنچائے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے، انگوٹھی اگر تنگ ہے اس کو بھی حرکت دے۔ سر کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب اسلامی شریعت کے مطابق اگر اس طرح آپ نے غسل کیا تو آپ پاک ہو گئے، آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر صابن وغیرہ لگا کر کے آپ غسل کرنا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور آخر میں پیر دھو کر کے اس جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اور غسل کرتے وقت جو وضو کیا جاتا ہے اگر اس وضو سے کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز جائز ہوگی۔ میں یہاں چند ضروری مسائل بتانا چاہوں گی۔ نہانے کا پانی رکھا ہوا تھا، اگر اس پانی میں کوئی بے وضو شخص یعنی جو باوضو نہیں ہے اس نے ہاتھ ڈالا یا انگلی ڈالی یا ناخن یا بدن کا کوئی بھی حصہ جو کہ دھویا ہوا نہیں ہے اگر پانی میں چلا گیا
تو وہ پانی اب غسل اور وضو کے لائق نہیں رہا، وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا۔ اسی طرح جس شخص پر غسل فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے دھوئے پانی سے اگر ٹچ ہو گیا تو وہ پانی غسل کے لائق نہیں رہا۔ اس لیے بڑے بڑے ڈرم وغیرہ میں جو پانی رکھا جاتا ہے، جس میں گھر کے کئی لوگوں کے ہاتھ بغیر دھلے پڑتے ہیں، اس پانی سے غسل اور وضو نہیں ہو سکتا۔ غسل کے لیے پہلے سے ہی احتیاط سے کسی بالٹی یا ڈرم میں الگ سے نل سے پانی بھر لیں، یا پھر کسی بھی طرح جیسے آپ کو آسانی ہو پانی کا انتظام کر لیں۔ اگر ایسا ڈرم ہے یا پھر ایسی ٹنکی ہے کہ جس میں کسی کا ہاتھ نہیں جاتا اور نل سے پانی آتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح غسل کرتے وقت یہ بھی احتیاط رکھیں کہ ناپاک بدن سے پانی کے چھینٹے اس میں موجود پانی میں نہ جائیں، یعنی جو پانی آپ نے غسل کے لیے رکھا ہے اور آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کے بدن سے جو ناپاک پانی گر رہا ہے وہ پانی آپ کے غسل کے پانی کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف چہرہ نہیں کرنا ہے۔ غسل خانے میں جس کی چھت ہو اور بند دروازے ہوں، ایسی جگہ جہاں کسی کے اچانک دیکھنے کا گمان نہ ہو، تو وہاں برہنہ یعنی بغیر کپڑے کے بھی غسل کرنے میں حرج نہیں۔ عورتوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ بیٹھ کر کے نہانا بہتر ہے۔ ایسی جگہ نہائے جہاں کسی کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نہاتے وقت بات چیت کرنا، کچھ پڑھنا، چاہے کوئی دعا ہی کیوں نہ ہو، کلمہ شریف، درود شریف، سب پڑھنا سخت منع ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب مائیں نہلاتی ہیں تو آخری مرتبہ جب سر پر پانی ڈالتی ہیں تو کہتی ہیں پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بچہ اس وقت برہنہ ہوتا ہے، اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے۔ اگر وہ اس حالت میں کلمہ پڑھے گا تو اس کے جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ آئیں گے، ان کو مجبوراً آنا پڑے گا اور لکھنا پڑے گا۔ فرشتے شرم کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ان کا خیال کریں۔ کچھ لوگ انڈر ویئر پہن کر کے سڑکوں کے کنارے سرے عام نہاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز بلکہ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ مرد کو بھی مرد سے پردہ کرنا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ مرد کو بھی مردوں سے چھپانا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ انڈر ویئر پہن کر کے سڑکوں کے پاس نہاتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اگر مجبوری ہے وہیں نہانا ہے تو پھر ایسا کپڑا باندھ لیں جو آپ کے ناف سے لے کر آپ کے گھٹنوں تک آ جائے۔ کچھ لوگ ناپاک انڈر ویئر یا ناپاک کپڑا پہن کر کے ہی غسل کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہانے میں سب کچھ پاک ہو جائے گا۔ یہ بے وقوفی ہے، اس سے تو گندگی پھیل کر کے پورے بدن کو ناپاک کر دیتی ہے، کیونکہ جب تک ناپاکی سوکھی ہوئی ہے تو جہاں تک وہ لگی ہے بس وہیں تک وہ ناپاک ہے۔ لیکن جب اس کو آپ بھگا دیں گے تو بھگانے کے بعد وہ پانی جہاں جہاں تک جائے گا وہ ہر چیز کو ناپاک کرتا جائے گا۔ اور ویسے بھی اس طریقے سے جو لوگ انڈر ویئر پہن کر کے ناپاک انڈر ویئر پہن کر کے نہاتے ہیں اور اس کو پاک سمجھتے ہیں تو وہ پاک نہیں بلکہ یہ لوگ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ تو پہلے کپڑے کو پاک کر لے، صاف کر لے، اور اس کے بعد اگر پہن کر کے نہانا ہے تو پھر نہا سکتے ہیں۔ کچھ عورتیں جنہوں نے جاہلانہ رسم و رواج کو بہت ہی زیادہ سر و آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے، ناخن پالش، نیل پالش وغیرہ لگایا کرتی ہیں۔ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ناخن پر، اور کچھ مرد بھی اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر، پیروں کے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہیں۔ نیل پالش میں الکوہل ہوتا ہے جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ سخت حرام اور گناہ ہے کہ یہ عورتوں سے مشابہت پیدا کرتی ہے۔ اور ناخن پالش یعنی کہ نیل پر پالش ہونے کی وجہ سے غسل اور وضو کرتے وقت پانی ناخن تک نہیں لگتا بلکہ پالش کے اوپر ہی رہ جاتا ہے اور سرے سے غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل ہی نہیں ہوا تو ناپاک ہی رہے، اور جب ناپاک ہی رہے تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر ناپاک رہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اس کا وبال الگ ہوگا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ناپاکی کی حالت میں مرتے ہیں ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ناپاکی میں اکثر شریر جنات وغیرہ کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نیل پالش وغیرہ نہ لگائیں، کیونکہ ان کے لگانے کی وجہ
وجہ سے آپ ناپاک ہی رہ جائیں گی۔ امید ہے اس بیان سے آپ سبھی کو بہت ہی زیادہ معلومات فراہم ہوں گی اور آپ سبھی کو بہت ہی زیادہ مسائل معلوم ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔